السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ رنگین برقع پہننا کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی بیٹیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے تو بڑی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ ذہن کے اندر بات بٹھا لیں کہ عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے، اور پردہ کس قدر ہونا چاہیے کہ اس کا مکمل طور پر جسم ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اور پردے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو ڈھانپ لینا۔ ایک عورت جو ہے اگر بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہوگی، لوگوں کی نظریں اس کی طرف جائیں گی۔ اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی آیت نازل کی اور سب سے پہلے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے پہلے کہو، پھر اپنی بیٹیوں سے کہو، اس کے بعد پھر امت کی باری ہے امت کی عورتوں سے کہے۔ گویا کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کریں، جب بھی کسی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، جب بھی کسی کام کی شروعات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ میرے گھر والے اس کے اوپر عمل کریں گے، میری بیوی عمل کرے گی، میری بیٹی اس پر عمل کرے گی، پھر میں دوسروں سے کہوں گا، پھر دوسرے لوگ بھی میری بات کو مانیں گے۔ اسی لیے حالانکہ نبی کی بیویاں بھی نبی کی طرح پاک ہیں، وہ بھی مبرہ ہے گناہوں سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے حکم دیا کہ پہلے وہ پردہ کریں تاکہ وہ امت کی عورتوں کے لیے ایگزامپل اور مثال بن جائے۔ پھر نبی سے کہا کہ اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ نبی کی بیٹیاں بھی امت کے لیے ایگزامپل بنے، اور پھر اس کے بعد امت کی جو روحانی، امت کی جو بیٹیاں ہیں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں بنتی ہیں۔ امت کی عورتیں جو ہیں پھر ان کو کہا کہ وہ بھی پردہ کریں۔ لیکن پردہ کس سے کرنا ہے؟ جلابی بڑی چادروں سے۔ اب ہمارے ہاں یا علاقہ وائز مختلف علاقوں کے اندر، جیسے عرب کے اندر یا ایشیا کے اندر یا یورپ میں یا کسی علاقوں میں، ہر علاقے کے اعتبار سے اپنے اپنے طریقے سے لباس ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے پردہ کرنے کے لیے برقعے یا اس طرح سے جو بھی سسٹم جو ہے وہ چلا رکھا ہے۔ ہونا چاہیے جس طرح سے بھی ہو، مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے، عورت کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، عورت کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے، اور دوسرا کوئی بھی جو غیر محرم ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جیسے آج کل کے زمانے میں، اور سوال بھی یہی تھا کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں نے بڑے فیشن اور بڑے ڈیزائنوں والے برقعے جو ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں، ایسے برقعے ہیں اس کے اوپر ڈیزائننگ کتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ ذرا مجھے یہ بتائیں، برقع پہننے کا مقصد کیا تھا؟ عورت کو اپنا ڈھانپنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد ذہن کے اندر آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھ سکے، یعنی کسی کو آپ کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہو، کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ کیسی ہے، اس کی طرف دیکھا جائے، آپ کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اور اگر آپ نے ایسا برقع پہن لیا، آپ نے ایسا رنگین یا کڑھائی والا برقع ہی پہن لیا، پھر بھی لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو رہی ہے، تو پھر آپ سوچیں آپ کے برقعے پہننے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے، اور جب کوئی غیر محرم اس کی خوشبو سونگھتا ہے اس تک اس کی خوشبو جاتی ہے اور وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ عورت ایسے ہی ہے جیسے وہ زنا کر رہی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے ایسی عورت کے کہ وہ زانی عورت بن جاتی ہے۔ اور یہ برقع ہمیں اگر ایسا ہے کہ آپ کو آپ کی طرف کشش ہو رہی ہے، دیکھنے والا مجبوراً آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ کی خوبصورتی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کے برقعے کی طرف وہ دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ کی طرف اس کی توجہ آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سمجھ لیں آپ کے برقع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، آپ نے یہ پردہ کیا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو لہٰذا پردے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو ڈھانپنے کا جو مقصد تھا، جلابیبہن، بڑی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، جلابیب لینی ہے، خواہ وہ برقعے کی صورت میں ہو، بڑی چادر ہو، مقصد آپ
برقع کوئی آج کل تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے برقعے پہنے ہوتے ہیں، برقع پہننے کے باوجود عورتیں ایسی ہیں جیسے برقع پہنے ہی نہیں ہے، باریک باریک چادریں ہیں، دوپٹے نما برقعے بنے ہوئے ہیں، لیا ہوا اوپر پہنا ہوا، لیکن پھر بھی ان کے جسم کے اعضاء یا ان کا جسم اسی طرح سے عیاں ہے جیسے انہوں نے برقع پہنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں بات کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، جو طریقہ سکھایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ کوئی غیر محرم تمہاری طرف توجہ نہ کر سکے، تمہاری طرف مائل نہ ہو سکے، تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اگر اس کے باوجود تم نے برقع تو بڑا اچھا پہن لیا، لیکن اس کے اوپر کڑھائی، اس کے اوپر ڈیزائننگ، اس کا رنگین ایسے تھی، رنگینیاں ایسے تھی، دیکھنے والا مجبوراً پھر بھی آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے، تو اس کے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے ایسے طریقے سے پردہ کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے، اگر دیکھے بھی تو وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی مائل ہوتا ہے تو پھر پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا پردہ کریں کہ کوئی آپ کی طرف توجہ نہ کر سکے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے، جسم کا کوئی اعضاء نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ مقصد ہے برقع پہننے کا۔ اگر اس کے باوجود بھی لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہے، آپ ڈیزائننگ والا، فیشن والا، رنگین برقع پہن لیتے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کی برقع پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں پردہ کرنا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔